الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على آله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المستقر المجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء السكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأمجدين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن فمن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات میں پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کا ہمارے مومنین کی نورانی چیزوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آج کے شب کی مناسبت سے کیونکہ یہ ایام شہادت سیدہ کونین ہیں اور اسی طرح 20 جماعت الثانی بھی قریب تر ہے، تو شہادت اور ولادت کے اس درمیانی حصے میں مناسب ترجیح ہے کہ سیدہ کی سیرت کے چند پہلو بیان کی جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سورہ مبارکہ شمس، سورہ مبارکہ العادیات، سورہ مبارکہ دہر، سورہ انسان، سورہ مبارکہ قدر اور قرآن مجید کی متعدد آیات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعارف سیدہ زہرا کی معرفت کے لیے ہمارے پاس جامع ترین، مستند ترین منبع، ماخذ، گنجینہ، خزینہ اور مصدر خود قرآن ہے. اور قرآن نے قدم قدم پر اس بیوی کا تعارف پیش کیا، اور انہی آیات اور انہی سوروں میں سے ایک سورہ جو خاص ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، وہ سورہ مبارکہ کوثر ہے. سورہ کوثر قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 8 سے 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے چند حروف اور لربک. اس کے علاوہ جتنے بھی کلمات اس سورہ میں استعمال ہوئے، پلٹ کر دوبارہ ان میں سے کوئی کلمہ قرآن حکیم میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا. اعطینا کا اسی سورہ میں ہے، پھر قرآن میں دوبارہ پلٹ کر پروردگار نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. لفظ کوثر صرف اسی سورہ میں ہے، شأن کا اسی سورہ میں ہے،
فصل اسی سورہ میں ہے، وانحر اسی سورہ میں ہے، ابتر۔ قرآن کے الفاظ بار بار تکرار ہوتے ہیں لیکن یہ الفاظ پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے۔ 3 آیتیں، مختصر ترین سورہ، لیکن کیا شان اعجاز رکھتا ہے، کیا شان ایجاز رکھتا ہے، کیا فصاحت و بلاغت کی رفعت و اوج و عروج و معراج کی بلندیوں میں فائز ہے کہ قرآن حکیم کا ایک بڑا حصہ نازل ہو چکا، اس کے باوجود ختمی مرتبہ نے کبھی وہ کام نہیں کیا جو سورہ مبارکہ کوثر کے نزول کے موقع پہ انجام دیا۔ کیا کیا؟ جیسے سورہ کوثر نازل ہوئی، پیغمبر گرامی اسلام نے اس سورہ کو املا کروایا اور لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ 7 معروف اور مشہور قصیدے، سبعات معلقہ آویزاں تھے جن کے شاعروں کو، ان کلام کی تحریر کرنے والوں کو ناز تھا، ان شعراء کو کہ ان جیسا کوئی کلام تو لکھے، اور سالہ سال سے یہ قصیدے، یہ اشعار، یہ کلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھے، لیکن کسی کلام کا اضافہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب موسمی اثرات کے نتیجے میں ان کے نقش دھندلے پڑ جاتے ان تحریروں کے، تو یہ شعراء دوبارہ سے لکھوا کر پھر آویزاں کر دیتے۔ سالہ سال گزر گئے، کوئی اس کے ہم بلہ کلام نہ لکھا جا سکا، نہ تحریر کیا گیا، نہ آویزاں کیا گیا۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود جامعۃ الازہر میں، مصر میں، آپ کے پاکستان اسلامک یونیورسٹی میں عربی ادب کے طلباء کو یہ 7 قصیدے پڑھائے جاتے ہیں جو فصاحت و بلاغت کی ایک مثال ہے۔ یہ 7 قصیدے کئی سالوں سے آویزاں تھے، لیکن جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر کا نزول ہوا، ختمی مرتبہ نے سورہ کو املا کروایا، املا کرانے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا۔ جیسے ہی عرب شعراء نے سورہ کوثر کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، جیسے ہی آیات دیکھی، نگاہ سے گزری، ایک مرتبہ دن میں انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی رات کی تاریکی بڑھنا شروع ہوئی، ان 7 قصیدوں کے خالق، ان 7 قصیدوں کے شعراء رات کی تاریکی میں اپنا اپنا کلام اتار کر گھروں میں چلے گئے، اور پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنے کلام کو، قصیدوں کو، اشعار کو آویزاں کرے۔ تو وہ بیوی کہ جس کی شان اور تعارف میں اترنے والے سورے کا جواب کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، خود اس ذات فاطمہ زہرا کا اس کائنات میں کیسے ممکن ہے جواب؟ آج کی اس مجلس میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا کون ہے، پروردگار نے اس حقیقت کوثر کو اس روئے زمین پر کس مرحلے میں اتارا، کیا فلسفہ ہے، کیوں بھیجا، کون سا مقصد ہے جسے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی نے اپنے سب سے بڑے راز کو بیان فرمایا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے 4 بیٹے ہیں، آپ کا ایک بیٹا ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ جو آپ کی کنیز ہیں ان کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ باقی 3 بیٹے طیب ہیں، طاہر ہیں، قاسم ہیں، یہ تینوں جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ لیکن عجیب یہ تھا، مشیت پروردگار تھی، حکمت خدا تھی، ایک بیٹا پیدا ہوا، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اس کی وفات ہو گئی، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اسی طرح سے کچھ مہینوں کے بعد دوسرے بیٹے کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کے تیسرے بیٹے کی جب وفات ہوئی، ذات ختمی مرتبت کائنات کے حساس ترین انسان پے در پے تھوڑے تھوڑے وقفے سے جب 3 بیٹوں کی مسلسل وفات ہوئی، اب آقا دکھی ہیں، رنجور ہیں، غمگین ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں۔ اسی سوگ اور دکھ اور رنج کی کیفیت میں آقا بیمار ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، ہر روز تبلیغ دین کے لیے گھر سے صبح سویرے چلے جایا کرتے تھے۔
مختلف علاقوں کا انتخاب کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ختمی مرتبت کے تیسرے فرزند کا انتقال ہوا، اس درجہ دکھی ہیں، غمگین ہیں، حزین ہیں کہ صبح سے لے کے مغرب کا وقت داخل ہو گیا، لیکن آقا گھر سے باہر تشریف نہیں لے کے گئے، اور آپ کے تیسرے بیٹے کے وفات کی خبر مکہ میں پھیل چکی تھی، اور جب یہ خبر آپ کے بدترین دشمن عمرو ابن عاص امیر شام کے وزیر، اس کے باپ عاص بن وائل کے کانوں تک پہنچی، اس نے سارے کام چھوڑے اور صبح سے جیسی سے اطلاع ملی آ کر پیغمبر گرامی اسلام کی گلی میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، تاکہ جیسے ہی حضرت باہر تشریف لائیں اور اس کی نگاہ پڑے تو یہ چوٹ لگائے، زبان کے زخم لگائے۔ انتظار کرتا رہا کہ کب پیغمبر آتے ہیں، یہاں تک کہ ہنگام غروب سارا دن گزرنے کے بعد غروب سے کچھ پہلے آقا کے گھر کا در کھلا، گلی میں تشریف لائے، جیسی عاص بن وائل کی نگاہ ختمی مرتبت کے چہرے پہ پڑی، اس نے قہقہ لگایا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا، کہا اے محمد، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، دیکھ لیا تم نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کا انجام کہ تمہارے یہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے فوراً ہی کچھ عرصے کے بعد مر جاتا ہے، مستقبل میں بھی اگر تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے، ابتر جاؤ گے۔ وہ محمد مصطفیٰ کہ جنہوں نے آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو برداشت کیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، گالیاں دی گئی، پتھر برسائے گئے، حالت نماز میں اوجر اور گوبر آپ کے اوپر پھینکا گیا، آپ کو شہر بدر کیا گیا، ساری تکالیف برداشت کی، کبھی بھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی، لیکن آج جب کہ ختمی مرتبت پہلے سے دکھی ہے، غمگین ہے، سوگوار ہے، اور اس سوگ اور غم اور حزن کی کیفیت میں جب گھر سے باہر تشریف لائے اور دشمن نے اپنی زبان کا زخم لگایا تو قلب نازنین رسالت ماں پر چوٹ لگی، آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا، اس گستاخ رسول کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ جبرائیل امین مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض ادب کیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، پروردگار آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ جیسے نبی سنی ختمی مرتبت میں عطا کا وعدہ سنا، اب ختمی مرتبت شب و روز گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ساعتیں گزر رہی ہیں، وقت گزر رہا ہے، مسلسل ختمی مرتبت کے انتظار میں شدت آ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں جب آقا کا انتظار پورے اوج و عروج تک پہنچا، اتنی شدت آئی کہ بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو بارگاہ احدیت سے جواب آئی، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود میرے پاس آنا پڑے گا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کا تعاقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں آ جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں، نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے، میری اس عطا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر کیا ہے فلسفہ معراج؟ کیوں پروردگار نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائی بلندی پر پہنچایا، اس انتہائی بلندی پر بلایا؟
آخر کون سی ایسی بات ہے جو پروردگار زمین پر ہوتے ہوئے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے نہیں کہہ سکتا؟ کون سی ایسی امانت ہے جو پروردگار زمین پر اپنے محبوب کے لیے نہیں بھیج سکتا؟ خود راز معراج سے سیدہ زہرا نے پردہ اٹھایا. یہ وہ حدیث ہے جسے آیت اللہ تقی نسبہ یزدی نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، خود خمینی بت شکن نے، بڑی بڑی برجستہ شخصیتوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ سیدہ زہرا نے اپنے نور کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ فرمایا ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، جس کے بعد میرا نور حق تعالیٰ کی تسبیح میں، بندگی میں، عبادت میں، راز و نیاز میں مشغول ہو گیا. قرب خدا میں، جوار پروردگار میں میرا نور سالہ سال کا تصور نہیں ہے. بات سمجھنے کے لیے اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے راز و نیاز و عبادت میں، تسبیح و تمجید و تحلیل الہی میں مشغول رہا. یہاں تک کہ ایک مرحلے میں پروردگار نے ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر پروردگار نے میرے نور کو اپنے قرب سے اٹھایا اور جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے والد بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا. کیا؟ یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فاکل ابی، تو میرے بابا نے اس درخت سے، جیسا کہ امام صادق نے بیان فرمایا کہ وہ درخت ہے. خود امام باقر سے ایک انصاری نے پوچھا عبد الملک بن مروان کے دور میں کہ جنت کے درخت، جنت کے درختوں سے متعلق، جنت کے پھلوں سے متعلق آپ کے نانا کے بیان میں نے سنا ہے کہ ان میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. انسان جو چیز کھائے گا دوبارہ اگلے ہی لمحے وہ چیز اس درخت پر موجود ہوگی، وہ پھل موجود ہوگا، کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کھاتا رہے لیکن اس میں کمی نہ آئے؟ امام کے سامنے چراغ تھا، امام نے فرمایا اس کی چراغ کی مثال. اس نے کہا کہ کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ امام نے چراغ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چراغ اٹھاؤ اور اس سے بیسیوں سینکڑوں لا تعداد چراغ روشن کرو، وہ بھی روشن ہو جائیں گے، اس میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی. جنت کے درختوں کی مثال اسی طرح سے ہے. لیکن یہ وہ واحد درخت ہے، درخت طوبہ، کہ جس پر سے فقط ایک سیب تھا. آقا کو بلایا گیا، ختمی مرتبہ آئے اور پھر سیدہ فرمانی ہے فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا. تو اس طرح سے ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي مُحَمَّدٍ، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا. نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے ظاہر ہوا؟ انبیاء کے پاکیزہ اسلام سے ہوتا ہوا آخری مرحلہ میں حضرت عبداللہ کے صلب تک پہنچا، وہاں سے یہ نور دنیا میں مترشح ہوا. نور علی ابن ابی طالب نور مصطفیٰ کے ساتھ ہم سفر رہا، جناب عبد المطلب کے صلب تک یہ نور اکٹھا ہوا، اس کے بعد الگ ہوا اور نور علوی جناب ابو طالب عمران کے صلب تک پہنچا، دنیا میں آ گیا. لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا پروردگار نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے. نہ، اپنے جوار سے اس درخت میں منتقل کیا اور پھر جبرائیل سے بھی نہیں کہا کہ تم لے کے جاؤ. نہ، جنت کی ساری نعمتیں جبرائیل لے کے آتا رہا، کپڑے جبرائیل لے کے آتا رہا، کھانا جبرائیل لے کے آتا رہا. جنگ احد میں علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹی، کون لے کے آیا؟ ذوالفقار جبرائیل لے کے آیا. تو پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، جبرائیل کے ہاتھ بھیج دیجئے. کیوں پیغمبر کو بلایا؟ تو غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں میں نے نور فاطمہ زہرا کو ودیعت کیا ہے، اسی کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. نہ، خود پیغمبر کو بلایا، آئے. اب سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا.
ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد. تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کر دیا اور وہ دنیا میں تشریف لائے. اور پھر یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف الی خدیجہ ابن خویلد، اور یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی، پھر میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو قرب خدا میں اللہ کی تصویر کر رہا تھا، اللہ کی بندگی کر رہا تھا، جو خدا کے پاس راز و نیاز میں مشغول رہا. میں وہی نور ہوں. اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا، اور جو نہیں واقع ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی تو وجہ ہے، میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، سیدہ زہرا کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے فاطمہ، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے قریب آئیں، آ کے بیٹھیں اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف بتاؤں. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، آ کر امیر المومنین کے قریب بیٹھ گئیں، اور بیٹھنے کے بعد کہا اے علی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا. اگر جو آپ فرمائیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دے گی. عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلی اللہ. اسلام نے فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پوری کائنات میں تمام انبیاء میں سے، تمام اولیاء میں سے، صالحین میں سے، اتقیاء میں سے کوئی بھی انسان فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر، ہم پلہ اور برابر نہ ہو سکتا. یعنی علی ابن ابی طالب سارے کمالات لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پہ. علم علی علم فاطمہ برابر ہے، معرفت علی معرفت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے. مگر کون سی ایسی خاتون ہے جو عبادت میں کسی مرد کے ساتھ برابری کر سکے؟ اس لیے کہ مہینے کے بہت سارے دن خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی. اور علی کی عبادت کیا ہے؟ جو ہر رات کھڑے ہو کر 1000 رکعت نماز پڑھے، جو دن میں روزہ رکھے. کون ہے جو عبادت میں علی کی ہمسری کر سکے؟ لیکن فاطمہ زہرا عبادت میں بھی علی کے برابر ہے. اسی لیے تو پروردگار نے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بطول بنا کے بھیجا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا کیا ایک جملے میں سمندر کو کوسے میں سمو دیا؟ پوچھا کسی نے عائشہ سے کہ بتائیے سفینی بنت محمد، اے عائشہ اب بنت مصطفیٰ سے متعلق ہمیں کچھ بتائیے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پلٹ کر ام المومنین عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی، اس لیے کہ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین پلٹ کے پوچھتی کہ بتاؤ کون سی. محمد مصطفیٰ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. جیسی پوچھا گیا اے ام المومنین سفینی بنت محمد، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، کیا جواب دیا؟ ایک جملہ کہا لیکن سمندر کو کوسے میں سمو دیا. تو ما اقول فی حقھا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا کہوں؟ صلت الظہر، جس نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور تھوڑی دیر کے بعد یہی بی بی چاہے نماز پہ کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھ رہی ہے. سر اندر سر، راز اندر راز، حجاب اندر حجاب. ذات فاطمہ حقیقت ناشناختہ ہے.
فہم بشر سے ماورا ہیں، ادراک انسانی سے بالاتر ہیں. کیا ہے فاطمہ، کیا ہے عزت فاطمہ، کیا ہے عصمت فاطمہ، کیا ہے مقام فاطمہ. فرشتے کے ذریعے سے نور نہیں بھیجا، اس سے تو نہیں بھیجا. یہ اہتمام ہے سیدہ سے متعلق. خود ذات فاطمہ اور پروردگار جس شے کو اس بی بی کے ساتھ منسوب کرتا چلا گیا، کیا حرمت ہے اس کی. ابھی دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، لیکن کبھی اکیلے بھی تو ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں. کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، بالکل تنہا. آتا ہے آپ پہ ایسا وقت یا نہیں آتا؟ اس بات میں تھا کہ ہاں آتا ہے، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آتا. اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، لیکن اکیلا نہیں ہوتا. یہ دکھ تو اسد اللہ خان غالب کو بھی کھا گیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ جو دو فرشتے بٹھا دیے ہیں، جو دیکھتے ہیں لکھتے ہیں. کاش کوئی انسان ہوتا جسے نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، تھکتا بھی ہے، انسانوں کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہے. یہ تو جو دیکھتے ہیں دھڑ دھڑ لکھتے چلے جا رہے ہیں. انسان اکیلا نہیں ہے، زندگی بھر موت تک کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے. چلے مر گیا اب تو اکیلا ہو گیا، اور ہم نے قبر کے باہر لکھ دیا آخری آرام گاہ. لیکن نہ، یہاں پہ بھی انسان اکیلا نہیں ہے. چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا. یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا. پتہ بتانے والے نے بتایا ہے کہ یہ صاحب ابھی آئے ہیں، تو یہاں منکر و نکیر پہنچ گئے. ڈیوٹیاں بدل گئی. جہاں کرامن کاتبین ہیں دنیا میں، قبر میں منکر و نکیر ہیں. اور انسان قبر میں بھی اکیلا نہیں. جب اٹھے گا تو کیا خود سے اٹھ کے چلا جائے گا معاشر کی طرف؟ نہ، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرشتے اٹھائیں گے. پورے صراط پہ کون کھڑا ہے؟ قرآن فرماتا ہے واقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو اور روک کر ان سے ولایت معصومین سے متعلق سوال کرو. یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. میدان محشر میں فرشتے. جنت اور جہنم کے دروازوں پہ کون کھڑا ہے؟ سب فرشتے ہیں. جنت اور جہنم کے انتظامات کون چلا رہا ہے؟ سب فرشتے ہیں. جنت کے انتظامات چلانے والے فرشتوں کے سردار جن کا نام رضوان ہے، قرآن نے ذکر کیا ان کا نام. جہنم کے انتظامات چلانے والے تمام فرشتوں کے رئیس جناب مالک، ان کا نام قرآن نے ذکر کیا. قدم قدم پر، ایک ایک مرحلے پر، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پورے صراط میں، جنت و جہنم، ہر جگہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان تمام مقامات میں سے ایک مقام ایسا ہے جہاں ہمیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ حوض کوثر. ہے کوئی فرشتہ؟ تو سوال کیجئے خدا حکیم سے، خالق عقل سے، پروردگار، جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم، پورے صراط، ہر مقام پر تو نے معصوم فرشتوں کو ودیت فرمایا، تو حوض کوثر پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہوتی. تو پروردگار نے فرمایا نہ، غیرت الہیہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں نے جس حوض اور چشمے کو سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کیا، یہاں کوئی فرشتہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے. نہ، اسی بی بی کے بابا، اسی بی بی کے شوہر، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے. یہ عزت فاطمہ ہے خدا کی نگاہ میں، یہ مقام فاطمہ ہے کہ اللہ جس شے کو منسوب کرتا ہے اس شے کی حرمت کا درجہ کس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے. اور شیعہ علماء سے ہٹ کے امام اہل سنت صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری کیا عجیب جملہ لکھا سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ذیل میں. سورہ دہر، سورہ حل اتا، سورہ انسان، اس کی تفسیر میں جناب زمخشری نے صاحب تفسیر کشاف کیا لکھا کہ اس سورہ میں اللہ نے جنت کی جتنی بھی نعمتیں بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایک ایک، دو دو، چار چار کر کے جو اللہ نے بیان کی تھی، اللہ نے ساری جنت کی نعمتوں کو اس ایک سورہ میں یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا. لیکن ایک نعمت کو پروردگار نے یہاں بیان نہیں کیا، چھوڑ دیا. باقی ساری نعمتیں سورہ دہر میں بیان کی. کون سی نعمت چھوڑی ہے؟ حور جنت. اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کے اتارا. تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے بے ادبی سمجھا ہے. پروردگار خود انسانوں کو ادب فاطمہ تعلیم دے رہا ہے.
اور پھر کن لفظوں کے ساتھ جب بیوی کو بھیجا؟ قرآن حکیم کی 4 صورتیں جو انا سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک سورہ مبارک کوثر ہے، سورہ نور ہے، سورہ قدر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے انا اعطینا، کیا عجیب لفظ ہے، کیا حرمت فاطمہ ہے۔ یہی سورہ مبارک ہجر قرآن اپنے تعارف میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یہ قرآن لو سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اس قرآن کو پڑھا جائے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائے۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور قطعت بِهِ الْأَرْض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ اور كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو سراسر شفا ہے، رحمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور بھی باقی آیات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مسلسل تعارف چل رہا ہے۔ یہ قرآن جو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، لیکن خود پروردگار اس قرآن کے اندر قرآن کے تعارف میں کیا کہتا ہے، اور پھر فاطمہ کے تعارف میں کیا کہتا ہے؟ قرآن سے متعلق کیا کہا؟ وَلَقَدْ، سورہ مبارکہ ہجر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو دیا سبعًا من المثانی، وہ 7 آیتیں جو مسلسل پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا، یعنی کا عطا کیا، ایتا کیا۔ عطا اور ایتا میں کیا فرق ہے؟ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ پروردگار نے جب قرآن دیا تو عطا نہیں کہا، لیکن جب سیدہ زہرا کو بھیجا پیغمبر کے ہاں تو کیا کہا؟ ہم نے عطا کیا۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں مقام فاطمہ قرآن سے بلندر ہے۔ قرآن بھیج کے ایتا کہہ رہا ہے، فاطمہ کو بھیج کے عطا کہہ رہا ہے۔ اور کن لفظوں کے ساتھ؟ انا اعطیناک الکوثر، مریم کا نام لیا، فاطمہ کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ لقب سے بات ہو رہی ہے۔ کیا فلسفہ ہے، ادب تعلیم دے رہا ہے پروردگار۔ پہلی آیت میں کیا پروردگار نے کیا انداز ہے، واقعی کیا بلاغت ہے۔ کتنی شخصیتوں کا ذکر ہے پہلی آیت میں؟ پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، شاید جہاں سے آگے نہ بڑھ پائے۔ 4 شخصیتوں کا ذکر ہے ایک آیت میں۔ کتنی مختصر آیت ہے، بات بھی کہہ دی پروردگار نے اور 4 ہستیوں کا ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے اپنا انا، بتحقیق ہم نے، اعطینا کا پیغمبر کی بات ہوگی، اپنے محبوب کی بات کی، ہم نے عطا کیا۔ عطا کہہ کے سیدہ کو بیان کیا۔ ایک عطا کرنے والا، ایک جسے عطا کیا جا رہا ہے، ایک خود عطا، اور ایک اور شخصیت کا تعارف بھی کیا۔ یہ بلاغت قرآنی ہے۔ ورنہ پروردگار انی اعطیتک سے بات شروع کرتا۔ پروردگار خدا وحدہ لا شریک یہ بھی تو کہہ سکتا تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، لیکن کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو پروردگار تو خدا وحدہ لا شریک ہے، پھر میں کیوں نہیں کہا، ہم کیوں کہا؟ تو اللہ کبھی میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے، لیکن مزاج کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کے ہاں مزاج کا تصور نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیفیتوں کا تصور نہیں ہے۔ اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے، اللہ مزاج کا خالق ہے۔ یہ ہم ہیں جو کبھی خود کو میں کہہ دیں، کبھی ہم کہہ دیں، لیکن پروردگار اگر میں کہتا ہے اس کی بھی حکمت ہے، اگر ہم کہتا ہے اس کی بھی حکمت ہے۔ تو سورہ کوثر میں یہ نہیں کہا انی اعطیتک، اے محمد میں نے آپ کو عطا کیا، کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو پروردگار ہم کیوں؟ پروردگار ہم کب کہتا ہے اور میں کب کہتا ہے؟
آیت اللہ ہادی معرفت میں علوم قرآن میں وہ موارد ذکر کیے کہ کب اللہ میں کہتا ہے، کب ہم کہتا ہے۔ جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دیتا ہے تب میں کہتا ہے، اور جب وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے پھر میں نہیں کہتا، پھر ہم کہتا ہے۔ یعنی سورہ کوثر میں پروردگار ذہن انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن عصمت و طہارت کو رحل نبوت تک پہنچانے کے لیے میں نے کسی کو وسیلہ اختیار کیا۔ تو پروردگار جب کوئی فرشتہ اور ملک تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی نبی اور رسول انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر کون وسیلہ بنا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس کے ذریعے سے تو نے اس طہارت اور عصمت کے قرآن کو رحل نبوت و رسالت پر اتارا؟ تو وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ کون ہے یہ خدیجہ؟ جب کوئی نبی صلاحیت نہیں رکھتا، جب کوئی فرشتہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر یہ خدیجہ کون ہے؟ تو بی بی کا علم، بی بی کی معرفت، بی بی کا تقوی، بی بی کا ایثار، بی بی کی قربانیاں، آپ کا زہد، رسول اسلام کے لیے وفاداری، آپ کی تمام محنتیں، سارا مال دین پر قربان کر دینا، آپ کی تمام تر بصیرتیں، سب جہاد ایک طرف، لیکن وہ ایک راز جس کی وجہ سے پروردگار نے جناب خدیجہ کو وسیلہ قرار دیا، وہ اسی نام سے آیا ہے خدیج یا خدیجہ۔ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں اور اس سے پہلے کہ وقت آگے بڑھے اس کی ولادت ہو جائے۔ اگر بچہ ہے تو خدیج، بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام کیوں خدیجہ رکھا گیا؟ اسی وجہ سے، کیونکہ اس عرصے کے بعد بی بی کی ولادت ہوئی۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ آپ جانتے کہ 4 مہینے اور 10 دن مکمل ہونے کے بعد اب وہ شے اس جنین کی، اس بچے کی اپنی ماں کے شکم میں خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی اپنی ماں کے بطن میں خوراک بدلتی، پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ گفتگو کو میں اسی مرحلے پر روک رہا ہوں۔ یہ پہلی آیت ہے، تو بعد کی آیات خود اپنے اندر معارف ایک سمندر رکھتی ہیں، لیکن میں رک رہا ہوں اور آپ یہ سوال کر رہا ہوں جوانوں سے، بچوں سے، کہ پروردگار نے اس بی بی کو اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے؟ جو خود راز اندر راز ہے۔ ذات فاطمہ حقیقت ناشناختہ، ذات فاطمہ حقیقت مکنونہ، ذات فاطمہ سربستہ راز ہے پروردگار کا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے۔ یہ کنز الامات برادران اہل تسنن کی معتبر کتاب ہے۔ کیا لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب بی بی کی سواری میدان معاشر میں آئے گی، کیا فرمائے گا پروردگار؟ تمام اہل معاشر سے غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں؟ تمام اہل معاشر سوال کریں گے، انبیاء پوچھیں گے پروردگار کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اب فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی انسان آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے۔ یہ مشیت پروردگار ہے۔ تو مشیت فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے جو فاطمہ چاہتی ہے۔
مشیت میں وحدت ہے، وہ اللہ کی مشیت، اور سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا اے بیٹی فاطمہ بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہ بابا صرف ایک خواہش ہے کہ اس زندگی میں کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھوں۔ جب خدا بھی یہ چاہتا ہے، فاطمہ بھی یہ چاہتی ہیں، تو آئیں آج مل کے یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دن یہی بی بی اپنے گھر سے چلی اور دربار میں آ پہنچی۔ کیا راز ہے؟ وہ بیوی جو خود چاہتی تھی کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، آج خود چاہ رہی ہے کہ ساری دنیا کو خبر ہو جائے کہ نبی ذاتی زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی ہے۔ آخر کیا راز ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیا بی بی باغ فدق کے لیے گئی؟ باغ فدق کے لیے بی بی خلیفہ کے گھر بھی جا کے بات کر سکتی تھی، گفتگو کر سکتی تھی، لیکن نہ، بی بی نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ دربار کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ آخر کون سی وجہ ہے کہ بی بی اس تن درختوں کے لیے؟ وہ بی بی جو خود مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، کہ حق کے مہر میں جس کے زمین اور سارا پانی دیا گیا وہ چند درختوں کے لیے جائے گی؟ وہ کون سی وجہ ہے؟ آئیے شکریہ ادا کیجیے اس محسنہ کا۔ کوئی اور مجبوری نہیں تھی، صرف ایک مجبوری تھی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں تک نعمت ولایت کو پہنچا دے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی، اور 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں سب سے پہلے پروردگار نے جناب آدم کو زمین پہ اتارا، 1000 سال جناب آدم زمین پہ رہے، پھر وفات ہوئی۔ جناب آدم کی وفات کے 6150 سال کے بعد ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے، یہ کل تقریباً 7,200 سال کرتے ہیں۔ ان 7,200 سالوں میں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور آخری نبی ختمی مرتبہ جب آپ کی زندگی کے صرف 118 دن باقی رہ گئے، 3 مہینے اور 28 دن ماہ ذیقعدہ کے شروع میں پروردگار نے ایک تہدید آمیز لہجہ اختیار کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کو کوئی بھی کام انجام نہ دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے امت مسلمہ کا؟ اگر رسول کی ایک بات نہ پہنچائیں تو وہ رسول نہیں رہتے، ان کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا، اور امت باقی سب باتوں پہ عمل کرے اور اس ایک بات کو چھوڑ دے، اس امت کا کیا بنے گا؟ یہ ایک بات جس پر ختمی مرتبہ کی رسالت موقوف ہے، تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ نظام ولایت ہے، جس کا میدان خم غدیر میں اعلان کیا گیا ہے۔ علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایت یہ صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ اسلام کی میراث ہے، پوری انسانیت کی میراث ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں پر عدل و انصاف کی حکومت کا انتظام ہے۔ سعادت بشر، نجات بشر کا ضامن ہے۔ غدیر صرف ایک نعرہ نہیں ہے، ولایت صرف ایک مفہوم نہیں ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے، بشریت کی دنیا و اخروی نجات کے لیے اس نظام کو متعارف کروایا ہے۔ 48 دن پہلے غدیر سے اور 70 دن غدیر کے بعد، اور جیسی ختمی مرتبہ نے یہ اعلان کیا، اب صورتحال یکسر بدل گئی۔ پہلے سے بہت سارے افراد متوجہ تھے، اور ان 70 دنوں میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، اور بالخصوص آخری 4 دنوں میں 24 سفر بروز جمعرات پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، اور پھر پیر کے دن ختمی مرتبہ کی وفات ہوئی۔ ان 4 دنوں میں کیا کیا ہوا؟ کتنی سازشیں ہوئی، میٹنگز ہوتی نہیں مسلسل دنوں میں راتوں میں، کس طرح سے حق کو اس کے محور سے ہٹا دیا جائے۔ ایک طرف انصار لگے ہوئے ہیں، ایک طرف مہاجرین لگے ہوئے ہیں، اس طرح ایک طرف بنو امیہ لگے ہوئے ہیں،
عجیب حالات ہیں مملکت اسلامی کے، مدینہ کے اندر ہر طرف ایک عجیب کیفیت ہے. یہی ہوا ادھر ختمی مرتبہ کی 28 صفر بروز پیر وفات ہوئی، ادھر ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار فوراً سے جمع ہو گئے. بعد میں سیدہ نے دربار میں انصار سے سوال کیا تمہیں کیا ہوا؟ تم نے تو اسلام کی بڑی قربانیاں دی تھیں، پھر تم نے یہ کیا کیا کہ ادھر ختمی مرتبہ کا جسد مبارک پڑا ہے، ادھر تم ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے. کیا جواب دیا؟ کبھی بھی ہم مجبور تھے، ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو یہ قریش، یہ عرب، اہل حجاز، یہ مہاجرین، انہوں نے یہ کام کر لینا تھا. اس لیے جب آپ تک پہنچنی نہیں تھی تو ہم نے سوچا ہم کر لیتے ہیں. یعنی سب سرگرم تھے. دوسرا مہاجرین، پھر بنو امیہ، ایک عجیب کیفیت تھی. اور ان حالات میں وقت نہیں بچا، ان حالات میں ایک شخص کو خلیفہ کے طور پہ منتخب کر لیا جاتا ہے. بہت عجیب حالات تھے. کبھی میں ملتان میں کسی مقام پہ میں نے بہت وضاحت سے بیان کیا، اب وقت ختم ہوا اس لیے میں گزر رہا ہوں. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کا جسد مطہر کتنا پڑا رہا؟ 28 کو وفات ہوئی، 28 کا پورا دن، پھر 28 کی پوری رات، پھر 29 کا پورا دن، پھر 29 اور 30 کی درمیانی شب کی سحر میں جا کے ختمی مرتبہ کو دفن کیا گیا. اتنی دیر تک انتظار ہوتا رہا، آئے سب پڑھنے، کوئی نہ بچے. اٹھائی کوئی تاریخ اٹھائے، ابن خلدون اٹھائے، یعقوبی اٹھائے، طبری اٹھائے، اسر غابہ، تاریخ الخلفاء، اور اٹھائیں بڑی بڑی شخصیتیں جن کے نام. کیا کوئی ایک فرد بھی آیا ختمی مرتبہ کے جنازہ میں؟ چلے 28 کو نہیں آئے، 29 کو آ جاتے، دن میں مصروف تھے، رات میں آ جاتے. 29 اور 30 یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب سحر میں جا کے ختمی مرتبہ کو دفن کیا گیا. حالات ہیں. اور پھر 30 کے دن کیا ہوا؟ 30 کے دن کیا ہوا؟ بہت عجیب ہے. ایک تو حق کو اس کے محور سے ہٹا دیا گیا، اور دوسری طرف اب اگلی خواہش ہے کہ علی ابن ابی طالب کو لایا جائے تاکہ وہ آگے بیعت کرے. یہاں سیدہ کا کردار ہے. اسی ایک دن کے لیے پروردگار نے اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں ظاہر کیا. جب سب خاموش ہے، جب ہر طرف سکوت ہے، جب ہر صنف سناٹا ہے، انصار خاموش ہے، قریش کے وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے. مہاجرین کسی کو منتخب کر چکے کہ پہلے 4 افراد تھے، پھر سب شامل ہو گئے. بنو امیہ کے زمینوں کو خرید لیا گیا، بیت المال جتنا پڑا تھا اٹھا کے ان کو دے دیا گیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے. پھر مجبوری میں حکومت چلانے کے لیے فدق کے اوپر ہاتھ صاف کیا گیا. اب وہ ساری تفصیلات ہیں، صرف نہیں جاتا. اب بتائیں، جبکہ انصار خاموش ہے، جبکہ مہاجرین خاموش ہیں، جبکہ بنو امیہ خاموش ہے، جبکہ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ علی امام ہے، اور امام کا پہلا اور آخری فریضہ دین کا تحفظ ہے. امام نے ہر حال میں دین کا تحفظ کرنا ہے. خواہ وہ تلوار چلا کے بچتا ہے دین تو تلوار چلے گی، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچے بھی لگتے رہے، اب تلوار نہیں چلے گی. اس لیے کہ اب دین کو بچانا ہے. ورنہ وہ علی جو ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ جنگ احد میں ہزاروں افراد کو بھاگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، اگر یہی علی ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ جاتے کتنا وقت لگتا. لیکن نہ، پیغمبر کی وصیت ہے، حکمت کا تقاضا ہے، علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. بہت وضاحت جن سوالوں کے جواب دیے تھے، اب گنجائش نہیں. اب جب کہ سب خاموش ہیں، یہاں تک کہ علی کے صحابی، یہاں تک کہ بنو ہاشم یہ بھی مجبور ہے جب علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. ورنہ جب علی کے گلے میں رسی تھی، ایک مرتبہ ابو ذر نے جب یہ دردناک منظر دیکھا، آگے بڑھے تلوار کو نیام سے نکالا. علی امیر المومنین نے ابو ذر کو نہیں روکا، سلمان کی طرف دیکھا، اور سلمان دوڑتے ہوئے ابو ذر کے پاس پہنچے اور کیا کہا، آج جب فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہا تو کیا تو علی ابن ابی طالب سے بڑا شمشیر زن ہے؟ کیا راز ہے؟ اس حکمت کو سمجھو. یہاں تک ایک یہودی جو مولا متقیان کی گلی میں رہتا تھا کئی سالوں سے، جیسے مولا متقیان کو اس کیفیت میں دیکھا، فوراً سے حضرت کو جب دیکھا اس انداز سے گلے میں رسی، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
اشہد ان علی ولی اللہ. ایک مسلمان صحابی کریم نے کہا تھا کہ 10 سال پیغمبر تمہارے ہمسائے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, تمہیں دعوت دیتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, تب تو مسلمان نہیں ہوا, تب تو نے اسلام قبول نہیں کیا. آج کیا دیکھا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا. کہا اس لیے کہ میں نے آج سے 4 سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا. وہ دروازہ جسے 20 پہلوان مل کے کھولتے تھے اور مل کے بند کرتے تھے, میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس علی نے ایک جنبش دست سے اس دروازے کو فضاؤں میں اچھالا تھا. آج وہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں اسیر ہے اور تلوار نہیں اٹھا رہا. کچھ تو بات ہے. آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام واقعاً حق ہے اور اس اسلام کا نمائندہ یہی انسان ہے جسے رسی میں باندھ کے لے کے جایا جا رہا ہے. ان تمام حالات میں جب سب خاموش ہیں, نہ علی تلوار اٹھا سکتے ہیں, نہ اصحاب بات کر سکتے ہیں, نہ بنو ہاشم بات کر سکتے ہیں, انصار خاموش ہیں, مہاجرین خاموش ہیں, بنو امیہ خاموش ہیں, اس سارے سکوت میں وہ پیغام غریب کیسے پہنچے؟ وہ جس پر تمام انبیاء کی محنتوں کا دار و مدار ہے, جس پر ختم مرتبہ کی رسالت موقوف ہے, وہ نظام ولایت جو پوری بشریت کے قیامت تک نجات اور سعادت کا ضامن ہے, یہ پیغام بشریت فراموش کر دیتی. کوئی تو ہو جو اس پیغام کو قیامت تک آنے والی غیور اور باشعور نسلوں تک پہنچائے, اور وہ اتنی قوی آواز ہونی چاہیے کہ جو صدیوں کا سفر عبور کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائے. وہ آواز فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی. اس لیے آج یہ بیوی نکلی گھر سے اور کس انداز سے چلی ہے. ازواج مطہرات میں سے 4 نے خواہش کی ساتھ جانے کی, روک دیا کہ آج یہ محاذ میرا ہے, تم گھر پہ رکو. کتنے بیٹے ہیں؟ 2 ہیں. حسن حسین دونوں کو لے جائیں, دونوں کو چھوڑ دیں نہ. ایک کو گھر میں چھوڑا, ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا, حسین کو ساتھ لے کے گئی. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں. زینب ام کلثوم. یا تو دونوں کو گھر چھوڑ دیں یا دونوں کو ساتھ لے کے جائیں. ایک کو گھر میں چھوڑا, ایک کو ساتھ لے کے گئی. ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا, زینب بنت علی کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا, اور جس نے 61 ہجری کی کربلا میں طاغوت اور باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا اسے فاطمہ زہرا ساتھ لے کے گئی, تاکہ زینب سیکھ لیں کہ باطل اور طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے. اور پہنچی. پتہ ہے کہ کوئی آج مجھے بیٹھنے کے لیے نشست نہیں دے گا. وہ خاتون جسے بچپنے سے اتنی عزت ملی ہو, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس پوری کائنات میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا ہوگا جتنا احترام محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کا کرتے تھے. برادران اہل تسنن کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. کلما دخلت فاطمہ الزہرا, جب بھی بچپنے سے لے کے آخری دن تک جب بھی فاطمہ آتی, پیغمبر کیا کرتے؟ 6 کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جیسی بیوی آتی تھی فقام الیہا, ایک کھڑے ہوتے تھے, دوسرا آگے چل کے جاتے تھے. جس فاطمہ کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے لے کے عرش تک کا سفر طے کیا ہو, اس فاطمہ کے آنے پہ اب نبی کو کھڑے ہونا چاہیے. پہلا کام کھڑے ہوتے تھے, دوسرا کام چل کے جاتے تھے, تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, بہت دیر تک دباتے رہتے تھے, اور چوتھا کام چومتے تھے ہاتھوں کو, اور 5واں کام کیا کرتے تھے؟ سونگتے تھے, استشمام کرتے تھے. اور ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں استشمام کرتے ہیں؟ کہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو آج تک محسوس کر رہا ہوں. اور چھٹا کام کیا کرتے تھے؟ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, بیوی کو ساتھ واپس لے کے آتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں کچھ دیر پہلے خود پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ کو بٹھانے کے بعد خود ساتھ بیٹھ جاتے تھے, جب جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے تھے. جس فاطمہ کے آنے پر پیغمبر چل کے جاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, بوسے لیتے تھے, کھڑے رہتے
آج وہی فاطمہ کھڑی ہے، باقی سب بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اس کی تاکہ قیامت تک آنے والے ہر باضمیر انسان کے ضمیر پر دستک دے سکے، اور ایسا خطبہ دیا۔ کیا عجیب خطبہ تھا، میں نے وضاحتیں کی ہیں خطبہ سیدہ کے حوالے سے، عجیب فصاحت و بلاغت کی ایک معراج ہے، کہاں سے بات شروع کی کہاں تک لے کے گئی، سب سے آخر میں جا کے فتح کی بات کی، ورنہ کہاں سے بات شروع کی ہے، اور کیا عجیب کلمات ہیں، لیکن وقت نہیں بچا، بس اب ختم کروں گا۔ کیا ہوا، جیسے خطبہ دیا، اتنا بڑا خطبہ تھا، ایک مرتبہ حکومت وقت کو ہلا کے رکھ دیا، ادھر بی بی پلٹی، ادھر حاکم وقت نے سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی، اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ آ گئی دربار، اور اسی طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑنا شروع کیا، تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں اس مسند سے اتار دیا جائے گا، لہٰذا کچھ بھی ہو اس شمع ہدایت کو اب خاموش ہو جانا چاہیے، اس چراغ ہدایت کو گل ہو جانا چاہیے۔ اور فاطمہ زہرا نے خطبے پہ اکتفا نہیں کیا، نکلی ہے دربار سے، اب ایک مہاجر اور انصار کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، آؤ غدیر میں جو اعلان سنا، آ کے گواہی دو، حق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے بھی بی بی چلتے ہو کہاں پہنچی ہے، جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے گریہ کیا کہ اے کاش آج آپ ہوتے تو حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا۔ اب بی بی بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے، یا صحابی رسول محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، جیسے دیکھا بیوی بیٹھی ہے قبر حمزہ پہ، آگے بیوی کو بھیجا کہ جا کے پوچھو، میں نے سنا ہے کہ فاطمہ زہرا دربار گئی تھی، پوچھو کیا واقعاً خلافت علی کا حق تھا؟ سیدہ نے فرمایا مگر کچھ شک ہے، اس نے دوبارہ بھیجا، اگر خلافت علی کا حق ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا فرمایا النسیتہ الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ پھر بھیجا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو پھر علی خود کیوں نہیں گئے، آپ کیوں گئی تھی؟ اب بی بی کے چہرے پر جلال آیا، ایک مرتبہ فرمایا کیا تم نے پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے۔ علی ایسا امام نہیں ہے جو لوگوں کے پیچھے دوڑے، مجھے مان لو میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جھنجھوڑتی رہی، اس طرح سے ذہنیتوں کو بیدار کرتی رہی، لیکن دشمن نے سمجھ لیا اگر یہ بی بی، اگر یہ مدافع ولایت کچھ دن اور زندہ رہ گئی، اسی طرح سے لوگوں کو بیدار کرتی رہی، تو پھر حق حقدار تک پہنچ جائے گا، ہمیں مسلک سے اتار دیا جائے گا۔ اس لیے طے کیا کہ آج اس چراغ ہدایت کو خاموش کیا جائے۔ لہٰذا کیا ہوا، خود قاتل فاطمہ، دشمن فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی اور جسے شام بھیجا تھا۔ یہ تحریر صاحب مفاتیح الجنان، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے کہ 64 ہجری میں ایک بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کے ساتھ مدینے سے شام پہنچا اور جا کر یزید سے کچھ باتیں کی کہ یزید تم نے حسین کو قتل کیا، حسین کے بھائیوں کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو مارا، حسین کے ساتھیوں کو مارا، کوئی بات نہیں، یہ مردوں کا معاملہ تھا، اگر تم یہاں تک رکتا تو میں کبھی تمہارے پاس نہ آتا، لیکن میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس یہ شکایت لے کے کہ مردوں کے ساتھ جو کرنا تھا کر دیتا، تمہیں محمد کی بیٹیوں کو بے مکنہ و چادر اجنبیوں اور نامحرموں کے سامنے درباروں اور بازاروں میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یزید نے جیسی یہ بات سنی، غصے سے پیشتاب کھاتا ہوا اٹھا، لکڑی کے ایک صندوق کھولا، ایک تحریر اٹھائی اور اس کے سامنے پھینک دی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ خط ہے جو تمہارے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا، مدینے سے شام بھیجا تھا۔ کیا ہے خط میں؟ لکھنے والے نے خود لکھا، کہا کہ 30 صفر کو میں نے اپنے ایک غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا، جاؤ علی کو بیعت کے لیے دربار میں لے آؤ۔ میرا غلام گیا،
تو وجہ اس سے کہ علی آتے یا کوئی اور گھر کا فرق؟ ایک کنیز دروازے پہ آئے، علی کے گھر کی کنیز، اور کیا جواب دیا؟ جا کے فلاں کو بتاؤ کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہے، اور جب تک قرآن کی تدوین مکمل نہیں ہو جاتی علی گھر سے باہر تشریف نہیں لائیں گے۔ کہا جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے اسی غلام کے ساتھ کچھ اور افراد کو بھیجا اور ان سے کہہ کے بھیجا کہ جاؤ جا کے علی کو لے کے آؤ، اور اب کی بار اگر علی نہیں آیا تو پھر میں خود لینے کے لیے آؤں گا۔ ایک مرتبہ جب میرے بھیجے ہوئے افراد گئے، اب کی دفعہ علی کے گھر کی کوئی کنیز نہیں آئی بلکہ خود پیغمبر کی بیٹی آئی اور کہا جاؤ جا کے فلاں کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ جب تم نے حکومت لے لی ہے تو پھر تم ہم آل بیت سے، آل محمد سے کیا چاہتے ہو؟ کہ دوبارہ جب میرے بھیجو افراد خالی واپس آئے اب مجھے غصہ آیا اور میں غصے میں کانپتا ہوا اٹھا اور میں نے 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا، لکڑیاں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، تلواریں اٹھائیں اور ہم فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے پہنچے میں نے کنفوس کو آگے بڑھایا، جاؤ در علی پر دستک دو۔ ادھر کنفوس نے دستک دی، میں نے محسوس کیا کہ علی اٹھ کے آ رہے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازے تک آتے میں نے محسوس کیا کہ نبی ذاتی علی کے سامنے آ کر رک گئی اور علی سے کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ وہ حجت خدا تھے اور آپ نے ہمیشہ میرے بابا کا دفاع کیا۔ اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، اجازت دیں کہ آپ کی کنیز فاطمہ زہرا آپ کا دفاع کرے۔ علی نے کہا جیسے نبی ذاتی مناسب سمجھتی ہے۔ اب فاطمہ زہرا دروازے پہ آئی، میری فاطمہ سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا فاطمہ جلدی دروازہ کھولو، جلدی سے علی کو دربار کی طرف روانہ کر دو۔ فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے فلاں، فاطمہ کی زندگی میں علی کبھی دربار بیعت کے لیے نہیں آئیں گے، مسجد میں بیعت کے لیے نہیں آئیں گے جب تک فاطمہ زندہ ہے۔ کہا علی کو بھیجو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ میں نے کہا آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس میں نے اگلے ہی لمحے کنفوس کو اشارہ کیا، آگے بڑھا، در فاطمہ کو آگ لگائی، لیکن میں غصے میں اتنا ببھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ بس میرے عزیزوں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ دروازہ گرا، یہاں پہنچ کر میں پوچھا کرتا ہوں کہ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش یہ دروازہ زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ ادھر دروازہ گرا، ادھر بیٹی کی آواز بلند ہوئی یا مہدی، اور پھر فضا کو آواز دی اے فضا جلدی سے میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس میرے عزیزوں ادھر دروازہ گرا، ادھر 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اور اب لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن اچانک کیسے مجھے نہیں پتا چلا کہ فاطمہ زہرا کس طرح سے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور کہا اے فلاں جب واپس چلا جا، میری موجودگی میں کبھی علی کو اپنے ساتھ مسجد تک نہیں لے جا پائے گا۔ میں نے کہا فاطمہ زہرا درمیان سے ہٹ جاؤ،
کہ فلاں فاطمہ قیامت تک نہیں ہٹے گی. ایک مرتبہ مجھے ترس آیا, میں نے واپسی کا ارادہ کیا, پھر میرے دل پر بغض علی طاری ہوا. میں نے کہا فاطمہ درمیان سے ہٹو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو خود ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی, کل قیامت تک نہیں ہٹوں گی. ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا,